کثرت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھا جاتا ہے۔ میلاد شریف پڑھنا نہایت باعث خیر و برکت ہے۔ علامہ ابن جوزی جو ایک نہایت متشدد اسماء الرجال کے عالم گزرے ہیں، جو ضعیف حدیثوں پر بے رحمی کی حد تک چلا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سرکار کے میلاد شریف پڑھنے کی ایک اہم اور خاص برکت یہ ہے کہ جہاں حضور کا میلاد شریف پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی وہاں سال بھر تک کوئی آسمانی بلا نازل نہیں ہوگی۔ یہ سرکار کے میلاد شریف پڑھنے کی برکت ہے۔ حضرات، میلاد شریف کا پڑھنا یہ حضور کے زمانے سے لے کر حال تک اس میں کہیں کسی کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ آپ کو ایک دو روایت ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام آپ نے سنا ہو۔ انہوں نے عہد اکبری بھی دیکھا ہے اور عہد جہانگیری بھی دیکھا ہے۔ خواجہ باقی باللہ کے مرید اور خلیفہ تھے اور حضرت شیخ احمد سرہندی کے دوست اور ساتھی اور پیر بھائی تھے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب پوری دنیا میں استناد کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت شیخ نے ایک کتاب لکھی ہے اخبار الاخیار، اردو زبان میں یہ کتاب چھپ گئی ہے۔ اگر بازار میں ملے تو آپ یہ کتاب خرید کر اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ نیک لوگوں کا تذکرہ حضرت شیخ نے اخبار الاخیار میں کیا۔ اخبار الاخیار میں حضرت شیخ اخیر میں ایک باب باندھا، باب مناجات در بارگاہ تعظیم حاجات۔ اس باب کے اندر آپ نے کچھ تحریری دعائیں لکھی ہیں۔ انہی تحریری دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت شیخ نے اللہ کے دربار میں یوں کی ہے کہ پروردگار عالم عبدالحق کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ یقین کروں کہ تو قیامت کے دن میری مغفرت فرما دے۔ اور اتنی بات جان لیجیے کہ حضرت شیخ عبدالحق وہ عالم ربانی ہے جو رسول اللہ کے حکم پر ہندوستان میں خاص علم حدیث کی اشاعت کے لیے تشریف لائے۔ اس ملک ہند میں اشاعت حدیث کا سیرا سب سے پہلے اگر کسی عالم کے سر پر سجدہ ہے تو وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ حضرت شیخ عالم ربانی تھی اور ایسے عالم اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی ان کے بارے میں لکھا کہ یہ ان علماء میں سے تھے جن کی روزانہ حاضری روحانی طور پر رسول اللہ کے دربار میں ہوا کرتی۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے اخبار الاخیار میں لکھا کہ پروردگار میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو میں قیامت کے دن پیش کروں اور یہ یقین رکھوں کہ اس عمل کی بنیاد پر تو میری مغفرت فرما دے، مگر ہاں ایک عمل ایسا ہے جس پر مجھ کو پختہ یقین ہے کہ تو قیامت کے دن اس عمل کی بنیاد پر عبدالحق کی مغفرت فرما دے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ میں نے تیرے محبوب کا میلاد شریف پڑھا اور محفل میلاد کے اخیر میں کھڑے ہو کر تیرے محبوب پر درود و سلام کا گجرہ پیش کیا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جس کو تو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اس عمل کی بنیاد پر مجھ کو یقین ہے کہ تو قیامت کے دن میری مغفرت فرمائے۔ یہ حضرت شیخ کی گواہی ہے کہ تقریباً 400 یا 450 سال پہلے کے عالم دین ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ جانتے ہیں، بڑے بڑے کے عالم تھے جن کی لکھی ہوئی کتاب تفہیمات وغیرہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے
اور تجویدی شان رکھا کرتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا فیوض الحرمین کہ میں حج کرنے گیا اور حج کے بعد میں مکہ شریف میں ٹھہر گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا، 12 تاریخ آ گئی تو میں نے دیکھا اہل مکہ مولد النبی میں جا کر سرکار کا میلاد ہو رہا ہے۔ مولد النبی وہ جگہ جہاں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آج سے 60-70 سال پہلے تک وہاں مولد النبی کا بورڈ لگا رہتا تھا، مگر نجدیوں کو اس میں بھی عاشقان جاتے ہیں اور وہاں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شرک معلوم ہوا تو انہوں نے وہ بورڈ ہٹا دیا اور لائبریری کا بورڈ لگا دیا، مگر نادان کو معلوم نہیں ہے کہ مجنو لیلا کا گھر تلاش کر ہی لیتا ہے اور اسے کسی پتہ کی حاجت نہیں، لیلا کے قدموں کی چاپ مجنو کو اس کا پتہ بتا دیتی ہے، ہر کے پتہ ہٹا دیا گیا، مگر آج بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولد النبی تلاش کر کے وہاں جاتے ہیں اور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صبح اس تحفظ میلاد میں میں نے شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو میں نے غور کیا، مراقبہ کیا تو مجھ پر منکشف ہوا کہ جہاں رسول اللہ کا میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کے رحمتوں کی ایسے ہی بارش ہوا کرتی ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی گواہی ہے، ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ہر سال 12 اکتوبر کو میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے تھے، ایک سال کچھ فتح نہ ہوا، گھر والوں سے کہا گھر میں کچھ ہے تو چنا حاضر کیا گیا، وہیں پر فاتحہ پڑھ کے تقسیم کرا دیا گیا۔ رات خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا عبد الرحیم تم پریشان کیوں ہو، تمہارا بھنا ہوا چنا بھی میری بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے گرامی اور برادران اسلام، اسی خاندان میں ایک ننگے خاندان پیدا ہوا جس کو شاہ اسماعیل دہلوی کہا جاتا ہے، جس نے تقویت الایمان لکھ کر ہندوستان میں وہابیت کی داغ ڈال ڈالی۔ اسی بڑے خاندان کا یہ نالائق بیٹا جس نے میلاد شریف اور اس کے بعد کے لوگوں نے کچھ لوگوں نے میلاد شریف کے حوالے سے انکار کیا کہ حضور کے زمانے میں نہ تھا، فلاں کے زمانے میں نہ تھا۔ عرض کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرو اور چرچا کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں ہم مومنوں کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، اور نعمتوں پر خوشیوں کی اظہار کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں پڑتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے، خوشیوں کا اظہار آپ مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے مولانا روح الامین سے پوچھا ہمارے بیٹے کو نوکری مل گئی ہے، ہم لوگوں کو خوشی میں کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اس پر کوئی دلیل ہے کیا، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کبھی کوئی دلیل آپ پوچھتے نہیں ہے تو خوشیوں کے اظہار کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے جو ان کے یوم ولادت پر خوشیوں کے اظہار کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے؟ جس کے دل میں محبت ہے، محبت فیصلہ کر لیتی ہے کہ خوشیوں کا اظہار اس انداز میں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔